تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ تیمور ملک نے بادلوں کے باعث رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کو اپنے لیے تائید غیبی سمجھا تھا، لیکن بارش ہونے کے بعد جب بجلی بھی چمکنے لگی تو اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر کنارے کی چوکیوں کے تاتاری باخبر ہو گئے تو اسے بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا خدشہ غلط نہ تھا۔ بجلی کی چمک میں اسے دونوں کناروں پر تاتاری سواروں کے دستے دکھائی دیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر ان کے ہمراہ پیادہ سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دکھائی دی۔ تیمور ملک کی کشتی پر اس کی فوج کے چیدہ افسر سوار تھے۔ اس نے ان کا مشورہ طلب کیا۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر کشتیاں کنارے لگا دی جائیں۔ تاریکی میں اگر تاتاریوں سے مقابلہ ہوا بھی تو بعض آدمیوں کو چھپ چھپا کر ادھر ادھر بھاگ جانے کا موقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے سب کی رائے سننے کے بعد کہا، طاہر اب تک خاموش ہے، میں اس کی بھی رائے سننا چاہتا ہوں۔ کشتی کے کونے سے جواب ملا، میرے خیال میں ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم کنارے پر کسی ایسی جگہ پاؤں جما کر آخری دم تک لڑیں، جنگل ہو یا میدان، یہ تمام علاقہ تاتاریوں سے پٹا پڑا ہے اور ہمارے لیے بھاگنے کے راستے بہت کم ہوں گے۔ ایسی صورت میں میں اگر ایک جان کے بدلے دو نہیں تو ایک جان لینے کا قائل ہوں۔ اگر کسی ایک جگہ دریا کے کنارے اتر کر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دشمن کے تیروں کا شکار ہونا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے تیر پیٹھ پر کھانے کی بجائے سینے پر کھائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہر ایک یا آدھ کوس پر ایک کشتی پیچھے چھوڑ دی جائے اور جب دوسری کشتیاں آگے جائیں تو اس کے سوار اترتے جائیں اور خالی کشتیوں کو پانی میں دھکیلتے جائیں۔ تاتاری یقیناً باقی بیڑے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پیچھے رہنے والی کشتیوں کے سواروں کو جان بچانے کا موقع مل جائے گا۔ تعقب کرنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے ہم بیڑے پر سے بجلی کی روشنی میں تیر چلاتے رہیں گے۔ اس صورت میں طلوع سحر تک ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کا وقت مل جائے گا۔ آخری چند آدمیوں کو شاید اپنی کشتیاں کنارے تک لگانے کا وقت نہ ملے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین تیراک ہوں۔ طاہر کی دوسری تجویز کے ساتھ سب نے اتفاق کیا، لیکن تیمور ملک نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ خالی کشتی جب دریا میں دھکیلی جائے گی تو یہ ممکن نہیں کہ وہ باقی بیڑے کی طرح مجدار میں چلتی رہے۔ بیڑے کی تعداد برقرار رکھنے کے لیے اسے بیڑے کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے باقی بیڑے کی رفتار کم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کنارے سے دور رہے اور کشتی خالی ہونے کی صورت میں یہ دونوں باتیں مشکل ہیں۔ تھوڑی دیر کی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ہر کشتی پر ایک رضاکار ایسا ہو جسے تیرنا آتا ہو اور جو سواریوں کو کنارے پر اتار کر خالی کشتی لے آئے۔ بارش تھم چکی تھی، بادلوں کی پھٹی ہوئی سیاہ چادر میں کہیں کہیں ستارے جھانک رہے تھے۔ ایک گھنے جنگل میں پہنچ کر پہلی کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کشتی اپنی سواریوں کو کنارے پر چھوڑ کر بیڑے سے آ ملی اور اس میں سوار ہونے والے رضاکار نے اپنے ساتھیوں کے بچ نکلنے کا یقین دلایا تو دوسری کشتی پیچھے چھوڑ دی گئی۔ رات کے آخری پہر بیڑے کی کشتیوں پر صرف 30 رضاکار سوار تھے اور باقی کناروں پر اتر چکے تھے۔ کناروں پر تعاقب کرنے والے تاتاری سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ تیمور ملک نے رضاکاروں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یکے بعد دیگرے دریا میں کود کر کنارے پر پہنچنے کا حکم دیا اور جب تمام کشتیاں خالی ہو گئیں تو اس نے اپنے آخری ساتھی سے جو اس کشتی میں سوار تھا یہ کہا، طاہر اب وقت ضائع نہ کرو، کشتیاں منتشر ہو رہی ہیں، ان میں سے کوئی کنارے جا لگی تو تاتاری باخبر ہو جائیں گے، اب جلدی کرو، اگر تم تیرنا نہیں جانتے تو ایک کشتی کنارے پر لگا لو۔ طاہر نے جواب دیا، میں تیرنا جانتا ہوں لیکن آپ؟ تیمور ملک نے مغموم آواز میں کہا، مجھے ڈوبتے ہوئے جہاز کے ملاح کا فرض ادا کرنے دو، جب تم کنارے پر پہنچ جاؤ گے تو میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ طاہر کو تذبذب کی حالت میں دیکھ کر تیمور ملک نے کہا، میں حکم عدولی کو اچھا نہیں سمجھتا، جلدی کرو۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کرتا لیکن میری ایک خواہش ہے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں اب کسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کہو کیا کہتے ہو لیکن وقت ضائع نہ کرو، اب پو پھٹنے والی ہے۔ طاہر نے کہا، آپ وعدہ کریں کہ اس کے بعد اگر زندگی میں کبھی مجھے آپ سے کوئی درخواست کرنے کا موقع ملے تو آپ اسے رد نہیں کریں گے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، تم اپنے آپ کو ایسے وعدے کا حقدار ثابت کر چکے ہو، جاؤ، میں ایک کی بجائے تمہاری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ طاہر خدا حافظ کہہ کر آہستہ سے پانی میں اترا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ رات بھر کی سردی اور بے آرامی سے اس کا جسم شل ہو رہا تھا۔ دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا تھا۔ وہ جوں توں کر کے کنارے پر پہنچا تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند سوار کنارے پر سے گزر رہے تھے۔ طاہر کنارے پر گرے ہوئے ایک درخت کی جڑ پکڑ کر کچھ دیر پانی میں چھپا رہا اور جب یہ سوار گزر گئے تو اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند دستے دکھائی دیے۔ طاہر کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ جب وہ بھی گزر گئے تو اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسے پھر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ طاہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔
ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تاتاری یکے بعد دیگرے منتشر اور غیر منظم صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ طاہر نے کچھ سوچ کر نیام سے تلوار نکال لی۔ جب 15-20 سوار گزر گئے تو اسے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے سامنے ایک گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی تھی۔ وہ درختوں کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا دبے پاؤں آگے بڑھا۔ سوار اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ طاہر نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جس طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا اس طرف بڑھ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی باگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ تلوار کے دستے پر۔ اس کی تلوار سوار کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ طاہر نے جلدی سے نیچے گر کر تڑپتے ہوئے تاتاری کی ٹوپی اور پوستین اتار کر پہن لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ تیمور ملک اپنی کشتی چھوڑ کر پانی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو اسے درخت کی آڑ سے آواز سنائی تھی، تیمور۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور فوراً تلوار نیام سے نکال کر خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ درخت کی آڑ سے پھر کسی نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں ہوں طاہر۔ تیمور ملک جلدی سے درخت کے قریب پہنچا۔ طاہر گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ تیمور ملک نے جلدی سے کہا، گھوڑا حاصل کرنے کے بعد بھی تم یہاں کھڑے ہو؟ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے، اب جلدی کریں۔ تیمور نے جواب دیا، میں اپنے مقدر کی دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لاٹھی چھیننا نہیں چاہتا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ میری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ پہلی درخواست ہے۔ تیمور ملک نے لاجواب سا ہو کر کہا، یہاں بحث کرنا ٹھیک نہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ طاہر اپنے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا۔ کنارے سے کوئی 300 گز دور پہنچ کر تیمور رکا اور کہنے لگا، کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تمہاری نیت یہی تھی؟ ہاں، تمہیں یقین تھا کہ تمہیں گھوڑا مل جائے گا اور تم مجھے پیش کرو گے۔ یہ میرا ارادہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ پورا ہوا۔ تیمور ملک نے طاہر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس پر سوار ہو کر کہا، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، اس طرح ہم دونوں رہ جائیں گے۔ تیمور ملک نے کہا، خدا پر اس قدر بھروسہ رکھنے والے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، شاید تمہاری وجہ سے میں بھی بچ جاؤں، جلدی کرو، تاتاریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید انہوں نے خالی کشتیاں دیکھ لی ہیں۔ طاہر فوراً تیمور ملک کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کوئی 2 کوس جنگل عبور کرنے کے بعد پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ طاہر نے گھوڑے کی تھکاوٹ محسوس کر کے چند بار اترنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن تیمور ملک نے ایک نہ سنی۔ سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تاتاری سواروں کا ایک گروہ سر پٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ طاہر نے کہا، وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے اتار دیجئے، میں اس گھاٹی پر انہیں روک سکتا ہوں، آپ کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے گھوڑا روکے بغیر پوچھا، وہ کتنے ہیں؟ 7، تو میں بھی تمہارے ساتھ اترتا ہوں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے پیچھے لشکر نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ طاہر نے کہا، آپ میری 2 درخواستیں پورے کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور میری دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اتار دیں، لیکن میں اپنے لیے تمہارے اس احسار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ طاہر نے جواب دیا، خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے اور اس چٹان کو آپ جیسے محافظ کی ضرورت ہے۔ میں آپ پر احسان نہیں کرتا، عالم اسلام کی ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خوارزم شاہ کو چند بزدل مشیروں نے ناکارہ بنا دیا ہے، آپ اس میں زندگی کی روح پھونک سکتے ہیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں صرف سپاہی ہوں، تلوار سے کاٹنا جانتا ہوں، قوم میں زندگی کی روح پھونکنا تم جیسے لوگوں کا کام ہے، تم جاؤ، میں گھوڑے سے اتر کر ان کا راستہ روکتا ہوں۔ طاہر نے کہا، اپنا وعدہ نہ بھولیے، مجھے خدا پر بھروسہ ہے، ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ طاہر یہ کہہ کر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ تیمور ملک نے گھوڑا روک لیا اور کہا، تمہارے ترکش میں کتنے تیر ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، 5۔ تیمور ملک نے اپنا ترکش اتار کر اس کی طرف پھینک دیا اور کہا، 6-7 اس میں بھی ہوں گے، کاش خوارزم کی فوج میں تمہارے جیسے 500 سپاہی اور ہوتے۔ تیمور ملک نے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا اور طاہر تنگ گھاٹی کے موڑ کے قریب چند گز پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ جب پہلا سوار گھاٹی کے موڑ پر گزر کر چند گز آگے نکل گیا تو طاہر نے تیر چلا دیا اور وہ تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ سے گر پڑا۔ اتنی دیر میں دوسرا سوار موڑ نکل کر طاہر کے تیر کی زد میں آ چکا تھا۔ طاہر کا دوسرا تیر بھی نشانے پر لگا، لیکن 3 اور سوار ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ طاہر نے ان میں سے ایک کو گرا لیا تو باقی 2 نے گھوڑے روک کر مڑنے کی کوشش کی، لیکن اوپر سے یکے بعد دیگرے 2 تیر آئے اور ایک تاتاری زخمی ہو کر گر پڑا۔ دوسرے نے اپنے گھوڑے کی پناہ لے کر جان بچائی اور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو باخبر کر دیا۔ طاہر اپنا مورچہ چھوڑ کر پتھروں کی آڑ لیتا ہوا پہاڑی کے اوپر سے گھاٹی کے موڑ کی دوسری جانب جا پہنچا۔
नीचे कोई 30-40 गज के फासले पर 2 सवार घोड़े रोककर मोड़ के दूसरे सिरे से पुकारने वाले साथी की बातों का जवाब दे रहे थे। ताहिर पत्थर की आड़ में बैठ गया। ये दोनों सवार एक दूसरे से तातारी जबान में कुछ कहने के बाद घोड़ों से उतर पड़े और उन्हें एक झाड़ी से बांधने के बाद दोनों पहाड़ी की ऐसी ढलवान पर पहुंच चुके थे जिस पर छुपने के लिए कोई जगह न थी। अचानक ताहिर की कमान से यके बाद दीगरे 2 तीर निकले और वो दोनों लुढ़कते हुए कई गज नीचे चले गए। ताहिर पत्थर की आड़ से सर निकालकर नीचे देख रहा था। उसे अपने सामने एक मुतहर्रिक साया दिखाई दिया। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और अपने जिस्म में एक कपकपाहट महसूस की। दाएं हाथ 4-5 कदम के फासले पर एक तातारी हाथ में तलवार लिए उस पर कूदने वाला था। ताहिर जल्दी से कमान फेंक कर उठा। उसका हाथ अभी तलवार के कब्जे तक नहीं पहुंचा था कि तातारी ने जस्त लगाकर उस पर वार कर दिया। ताहिर अचानक एक तरफ झुका और तातारी की तलवार उसके जिस्म के साथ मस करती हुई पत्थर से जा टकराई। तातारी के दूसरे वार से पहले ताहिर एक तरफ कूदकर अपनी तलवार न्याम से निकाल चुका था। चंद बार दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और तातारी अपने हरीफ को खतरनाक समझते हुए पीछे हटने लगा। उसने चंद बार पांव जमाकर लड़ने की कोशिश की लेकिन उसकी पेश ना गई। चट्टान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर ताहिर की तलवार उसके सर पर लगी और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे एक खड्ड में जा गिरा। ताहिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर पहाड़ी से नीचे उतरा और झाड़ी के साथ बंधे हुए 2 घोड़ों में से एक पर सवार हो गया। जब वो मोड़ पर से गुजर रहा था तो उसके तीरों से जख्मी होने वाले तातारियों में से एक नीम बिस्मिल अपना सर पत्थर के साथ पटक रहा था। ताहिर ने घोड़े से उतरकर उसके तरकश से तीर निकालकर अपने तरकश में डाल लिए और फिर सवार हो गया। ताहिर घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वादियों और पहाड़ियों से गुजर रहा था। बाज दुश्वार गुजार पहाड़ियों में उसे अपने घोड़े की रफ्तार कम करना पड़ी। रास्ते के मुतालिक उसे कोई इल्म न था। पहाड़ी नदियों में पानी की कमी नहीं थी लेकिन वो भूख से नढाल हो रहा था। रात भर की सर्दी ने उसके आज़ाद शल कर दिए थे और अब सुबह की धूप के बावजूद सर्द हवा के झोंके नाकाबिले बर्दाश्त थे। रास्ते में चंद ऐसी बस्तियां आईं जहां जले हुए मकानात और औरतों, मर्दों और बच्चों की बेगोरो कफन लाशें तातारियों की बर्बरियत की शहादत दे रही थीं। दोपहर के वक्त ताहिर एक वसी मैदान में से गुजर रहा था। आसमान पर बादल छा रहे थे और सर्दी हर लहजा ज्यादा हो रही थी। तीसरे पहर बर्फ गिरने लगी। ताहिर का घोड़ा करीबन जवाब दे चुका था और गर्दन ढीली छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बर्फ के तूफान में ताहिर को ये मालूम न था कि उसका रुख किस तरफ है, लेकिन उसने रुकने की बजाय आगे बढ़ना मुनासिब समझा। असर के वक्त घोड़े ने बर्फ पर गिरकर दम तोड़ दिया। ताहिर ने मुश्किल कोई 2 कोस रास्ता पैदल तय किया और उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। बर्फ का तूफान बढ़ता जा रहा था और रात सर पर खड़ी थी। ताहिर के दिमाग पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी। उसका जी चाहता था कि वो बर्फ पर लेटकर सो जाए, लेकिन उसे मालूम था कि यह नींद उसकी आखिरी नींद साबित होगी। वो दिल मजबूत करके तेजी के साथ चलने लगा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसके आज़ा फिर ढीले पड़ गए। वो निढाल सा होकर बर्फ पर बैठ गया, लेकिन इंसान की फितरत में जिंदा रहने की ख्वाहिश आखिरी वक्त तक मायूसियों से जंग करती है। ताहिर एक बार फिर उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और इंतहाई आजिज़ी के साथ दुआ की, ऐ ज़मीनो आसमान के मालिक, मेरी जिंदगी का कोई मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। मैं तेरी पनाह लेना चाहता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, लेकिन अगर मेरे मुक़द्दर में मौत के सिवा कुछ नहीं तो मुझे एक मोमिन का हौसला अता कर। इस दुआ के बाद ताहिर ने महसूस किया कि वो जिंदगी के बोझ से सुबकदोश हो चुका है। वो बैठने को था कि अचानक एक आवाज़ ने उसकी रगों के मुंजमद खून में हरारत पैदा कर दी। ये एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ थी। ताहिर ने इधर उधर देखा। कोई 50 कदम के फासले पर एक घोड़ा कान खड़े करके उसकी तरफ देख रहा था। ताहिर भागता हुआ घोड़े के करीब पहुंचा। घोड़ा 1-2 कदम आगे बढ़कर उसके सीने से अपना मुंह रगड़ने लगा। उस पर बर्फ में अटी हुई जीन देखकर ताहिर ने महसूस किया कि यह किसी मुसलमान मुजाहिद रफीक का ज़ादे राह रह चुका है। ताहिर जीन से बर्फ झाड़कर घोड़े पर सवार हो गया और उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़ा चंद कदम आगे चलकर फिर अपनी जगह आ रुका और एक उभरी हुई जगह पर सुम मारने लगा। ताहिर ने जल्दी से नीचे उतरकर बर्फ इधर उधर हटाई तो नीचे एक इंसान की लाश थी। उसकी पसली और पीठ में 2 तीर पैवस्त थे। ताहिर ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर उसका जिस्म फिर बर्फ में छुपा दिया और घोड़े को थपकी देकर फिर उस पर सवार हो गया। जिंदगी की नई उम्मीद ने ताहिर के रगो रेशे में एक नई हरारत पैदा कर दी थी। उसने कुछ दूर चलकर घोड़े की जीन के साथ बंधे हुए थैले में हाथ डाला। उसमें गोश्त और पनीर के चंद टुकड़े थे। पेट भरने के बाद ताहिर ने कदरे तक़वियत महसूस की। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी से चला जा रहा था। ताहिर ने उसका रुख बदलने या उसे रोकने की जरूरत महसूस न की।
شام کے دھندلکے میں طاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوئے۔ اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تاتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتار یہ ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل مقصود نہیں۔ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک تلاش کر رہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی نہیں۔ ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کواڑ اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن اندر سے گلی سڑی لاشوں کی ناقابل برداشت بو نے طاہر کا راستہ روک لیا۔ گھوڑے نے کان کھڑے کر کے گردن ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر نے گھوڑے کو تھپکی دے کر اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا، میرے دوست، اب میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی گوشہ عافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو۔ جب گھوڑا بستی سے باہر نکل رہا تھا، طاہر کو آخری بار خیال آیا کہ شاید گھوڑے کی فراست پر اعتبار کرنا عقل مندی نہ ہو۔ رات کی تاریکی لہجہ و لہجہ بڑھ رہی تھی۔ طاہر نے ایک بار گھوڑے کو روکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس کی آواز رات کے سناٹے میں فنا ہو گئی، اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کا گھوڑا پہلی بار ایک جھرجھری لینے کے بعد ہنہنایا۔ اس کی ہنہناہٹ اپنے سوار سے یہ کہہ رہی تھی، مایوس کیوں ہوتے ہو، منزل آ چکی ہے۔ طاہر نے پھر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں گزرتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے 2 قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہو لیا، اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مکان کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گھوڑا ڈیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا۔ طاہر گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے، ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید اس مکان میں بھی کوئی ہو، شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا، کوئی ہے، اور اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا اور بدستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے سرے تک جا پہنچا، لیکن کہیں سے اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کا محل تعمیر کر رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم شے محسوس کی۔ اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹٹولا تو یہ ایک پوستین تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر پوستین اپنے گرد لپیٹ لی اور جلد ہی یہ محسوس کیا کہ اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی، لیکن چند گھڑیاں بیشتر اس نے گھوڑے کو تائید غیبی سمجھا تھا۔ اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے تنہا چھوڑے گا۔ اس سے یقین تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی تھی، اور یہ مقصد یہاں پہنچ کر پورا نہیں ہوتا۔ یہ مکان اس کی آخری منزل نہیں، قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ یہ رات گزر جائے گی، صبح کو سورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کرتے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاریوں کے خوف سے چھپ کر بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز میں اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز میں محو ہونے کے بعد جسمانی تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے میں غایت درجے کی جاذبیت تھی۔ لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دل فریب چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مبہوت سا ہو کر دیکھتا رہا۔ کم سن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے ہیں۔
दोनों परेशानी की हालत में उसकी तरफ घूर रहे थे। ताहिर ने अस्सलाम वालेकुम कहा। कमसिन लड़के और नौजवान ने एक साथ ही उसके सलाम का जवाब दिया, लेकिन लड़के से ज्यादा नौजवान की आवाज का तरन्नुम थोड़ी देर के लिए उसके कानों में गूंजता रहा। नौजवान ने अरबी जबान में कहा, अगर मैं गलती नहीं करता तो आप अरब हैं। ताहिर ने हैरान होकर सवाल किया, आपने कैसे पहचाना? आपकी अजान सुनकर। आपका लहजा अरबी था। ताहिर ने कहा, और अगर मैं भी गलती नहीं करता तो आपका लहजा भी अरबों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी उदास मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने कहा, मेरी माँ अरब थी, लेकिन ये ऐसी बातों का वक्त नहीं। आप बर्फ के तूफान से गुजर कर आए हैं, आइए हमारे साथ चलिए। नौजवान की आवाज में एक मौसीकी थी, वो मौसीकी जो कानों के रास्ते दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। ताहिर उठकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। नौजवान ने 2-3 कदम उठाने के बाद रुककर पूछा, लेकिन रात के वक्त आप यहाँ कैसे पहुंचे? ताहिर ने जवाब दिया, मुझे यहाँ से चंद कोस दूर बर्फ में पड़े हुए एक मुसलमान सिपाही का घोड़ा मिल गया और उस घोड़े ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। नौजवान के चेहरे पर रंजो अफसोस के आसार जाहिर हुए। उसने कहा, आपने अच्छी तरह देखा है, वो सिपाही जख्मी था या बर्फ के तूफान के बायस हलाक हुआ है? वो जख्मी था। अगर वो आपका कोई अजीज था तो मुझे अफसोस है। नौजवान ने कहा, वो हमारा पुराना खादिम था। मैंने आज उसे एक ज़रूरी पैगाम देकर समरकंद रवाना किया था, लेकिन आपके होंठ नीले हो रहे हैं। आइए हमारे साथ, ये जगह महफूज नहीं। कमसिन लड़का शम्मा लिए हुए आगे चल दिया। 2 कमरों में से गुजरकर ये लोग एक तंग कोठरी में दाखिल हुए। नौजवान ने उस कोठरी के कोने से पत्थर के फर्श की एक सिल उठाई। सिल के नीचे एक शगाफ था, जिसमें से एक आदमी बआसानी नीचे उतर सकता था। उस शगाफ से लकड़ी की सीढ़ी नीचे उतरती थी। पहले कमसिन लड़का और उसके बाद ताहिर उस सीढ़ी से नीचे उतरकर एक तहखाने में दाखिल हुए। सबसे आखिर में नौजवान ने सीढ़ी पर पांव रखकर ऊपर का शगाफ उसी सिल से बंद कर दिया। तहखाने के एक कोने में आग जल रही थी। फर्श पर एक खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था और एक तरफ 3-4 पोस्तीनें पड़ी हुई थी। नौजवान ने ताहिर को बैठने का इशारा करते हुए कहा, आपको भूख लग रही होगी, हमारे पास गोश्त के चंद सूखे टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं है। मुझे आपके मुलाजिम के थैले से खाने को बहुत कुछ मिल गया था। इस वक्त मुझे आग से ज्यादा किसी शय की जरूरत नहीं। ये कहते हुए ताहिर ने अपने मोजे उतारकर आग के सामने पांव फैला दिए। कमरा काफी गर्म था। ताहिर बैठते बैठते लेट गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रहा था। नौजवान ने उठकर उस पर पोस्तीन डाल दी। एक मीठी और दिलकश आवाज सुनकर ताहिर ने आंखें खोली और परेशानी की हालत में उठकर बैठते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? और फिर शम्मा की रोशनी में जगाने वाले नौजवान को पहचान कर अपने सवाल का जवाब इंतजार किए बगैर बोला, क्या सुबह हो गई है? नौजवान ने जवाब दिया, अब तो दोपहर होने वाली है। आप बहुत देर सोए रहे हैं, लेकिन अभी तक काफी अंधेरा है। आप इस मकान के तहखाने में हैं, दिन की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती। ताहिर की आंखों से नींद का खुमार आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था, लेकिन गुज़िश्ता जिस्मानी कोफ्त का असर अभी तक बाकी था। उसने कुछ सोचने के बाद कहा, रात के वक्त आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मुझे अचानक नींद में याद आया। अब आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो आपका नौकर आपको छोड़कर कहाँ जा रहा था? मेरे ख्याल में यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है, हमें बहुत जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपको फौरन नींद आ गई। मेरे वालिद इस शहर के हाकिम थे। सुल्तान की शिकस्त के बाद आसपास की दूसरी बस्तियों की तरह इस शहर में भी खौफ व हिरास फैल गया और लोग अपने बाल बच्चों के साथ बल्ख, बुखारा और समरकंद की तरफ हिजरत कर गए। मैंने अपने बाप के साथ रहने पर इसरार किया, लेकिन उन्होंने मेरे छोटे भाई इस्माइल की खातिर मुझे एक काफिले के साथ बल्ख जाने पर मजबूर किया। बल्ख में मेरे नाना एक मशहूर ताजिर हैं। हमारे काफिले की तादाद 200 के लगभग थी, जिनमें ज्यादा औरतें और बच्चे थे। इस शहर से कोई 20 कोस के फासले पर रात के वक्त हमारे काफिले पर तातारियों के एक दस्ते ने हमला कर दिया। मर्दों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन उनकी कुछ पेश न आई। वो सब एक एक करके कट गए। बाज़ औरतों ने भी लड़कर जान दी और बाकी जिंदा पकड़ ली गई। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला इस्माइल को बचाना था। दहशत की हालत में इसकी चीखें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। वालिद ने मुझे अपने अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा दे रखा था। मैंने इस्माइल को खच्चर से उतारकर अपने पीछे बिठा लिया और घोड़े को सरपट छोड़ दिया। घने जंगल और रात की तारीकी के बायस तातारी मेरा पीछा न कर सके, लेकिन मुझे अपने बहनों की वो जिगर दोस्त चीखें जो मैंने फरार होते वक्त सुनी थी कभी नहीं भूलेंगी। नौजवान यहाँ तक कहकर रुक गया। उसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखों से आंसू छलक रहे थे। ताहिर उसकी तरफ बगौर देख रहा था। कमसिन लड़का चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके मगमूम चेहरे पर गुज़िश्ता वाक़यात की याद की तकलीफ दे आसार पैदा हो रहे थे। ताहिर ने बैठे बैठे उसकी तरफ हाथ फैला दिए। लड़के ने उसकी तरफ देखा। एक लम्हा तज़ब्ज़ुब के बाद अपनी जगह से उठा और चंद सिसकियां लेने के बाद भागकर ताहिर के साथ लिपट गया।
تھوڑی دیر اس نے ہونٹ بھینچ بھینچ کر سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا، ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، نوجوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ طاہر نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے، آپ نے اپنی سرگزشت ابھی ختم نہیں کی۔ جب لڑکی نے دوبارہ طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔